السلام علیکم ناظرین، یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا چھوٹا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلنے والی ایک مشین دیکھی۔ یہ 4 کا ٹی ماڈل تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس بچے کو گاڑیوں سے لگاؤ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس بچے کا نام تھا سوئچارو ہونڈا، اور کس کو پتا تھا کہ اس کا نام آنے والے وقت میں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین محترم، 1906 میں جاپان کے ایک چھوٹے گاؤں ماؤنٹ فوجی کے قریب ہونڈا کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو ہونڈا سے بہت سی امیدیں تھیں۔ ہونڈا کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ اسے اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئرنگ میں بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایڈ دیکھا۔ 8 شوکائی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پر ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے جاب کے لیے کمپنی کو لیٹر لکھا۔ خوش قسمتی سے وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہونڈا اپنا گھر چھوڑ کر پیسے کی آس میں ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں 8 شوکائی کمپنی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صاف ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسے بیبی سٹنگ کا کام بھی کروایا گیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر بار اور ماں باپ چھوڑ کر نکلا تھا، دوسری طرف اس سے یہ فالتو کے کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح کے ایڈ جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ مہینوں بعد 8 شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام لینے شروع کر دیے۔ ہونڈا اپنی دلچسپی کی وجہ سے ان کاموں کو آسانی سے سمجھ لیتا تھا۔ کچھ ہی وقت میں ہونڈا ہر قسم کی گاڑی اور اس کے پارٹس کو سمجھ چکا تھا۔ اسی دوران 8 شوکائی کمپنی نے 2 سپورٹس کار بھی بنائی، جس میں 8 ڈیلمر اور کلٹس شامل تھیں۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھیں، جنہوں نے جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ ہونڈا اس وقت ایک اچھا مکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ بطور انجینئر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ہونڈا نے موٹر سپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا لیا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ 8 شوکائی میں کام کرتا رہا اور کافی تجربہ حاصل کیا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کی ذمہ داری مالک نے ہونڈا کو سونپ دی۔ ہونڈا نے 8 شوکائی کی اس برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا اور تو صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکر تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ ڈرائیور اور مکینک بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی۔ اس گاڑی نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ اگلے 20 سال تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ 8 شوکائی کے مالک دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ ہونڈا اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے ہونڈا کا بایاں بازو ٹوٹ گیا اور چہرے پر کئی زخم آ گئے۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب نہ تو وہ مکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ۔ کئی مہینوں کے بعد جب ہونڈا ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا دیا کہ وہ اسپیئر پارٹس کے لیے ایک کمپنی کھولنا چاہتا ہے۔ لیکن اسٹیٹ ہولڈر کے 8 شوکائی نے یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں کو آلریڈی پرافٹ ہو رہا تھا، وہ مزید رسک نہیں لینا چاہتے تھے، جس پر ہونڈا نے سوچا کہ وہ اسپیئر پارٹس کی کمپنی اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں ہونڈا نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ لیکن ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہ تھی۔ وہ دن بھر 8 شوکائی کے لیے کام کرتا تھا اور رات کو اپنی نئی کمپنی کے لیے انجن کے پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا، پر اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ الٹا دن رات وہ محنت کر کے کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے
میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی محنت کے بعد آخرکار وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی کی جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی بہت سے فالٹ تھے۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن پیش کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 پسٹن مسترد کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گر گئی، کیونکہ اس کے پاس واپسی کا بھی رستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنی کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانے شروع کر دیے۔ اگلے کئی سال مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک دفعہ پھر پسٹن بنانا شروع کر دی۔ اس دفعہ سارے پسٹن کوالٹی ٹیسٹ پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈر ملنا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار میں کود گیا اور منسٹری نے کئی جاپانی کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ہونڈا کی کمپنی بھی شامل تھی، اور کمپنی کے ورکرز کو ملٹری کے کاموں میں لگا دیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالات میں گزارنے اور 1944 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جنگ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پر آ گرا۔ جاپان یہ جنگ ہار رہا تھا، نظر آ رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس بھی ہوئے، جس نے جاپان کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی۔ اس کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ البتہ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے اثاثے ٹویوٹا کمپنی کو 4,50,000 یوان میں بیچ دیے اور پھر سے بے روزگار ہو گیا۔ اس وقت پورا ملک کرائسس کا شکار تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانی آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور ہونڈا کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس انجن کو سائیکل میں لگا کر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ انجن ایک سائیکل پر لگا دیکھا تو ہر کسی کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ تھی کہ ہونڈا نے اپنا انجن ڈیزائن شروع کر دیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ مقدار میں یہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پر اتنا یقین تھا کہ 3,000 دکانداروں نے پازیٹیو رپلائی دیا اور اسے پیسے بھی ایڈوانس دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کے عین ریکوائرمنٹس کے مطابق تھی۔ یہ موٹر سائیکل سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی، جس کی مارکیٹ میں دھوم مچ گئی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ میں اپنی موٹر سائیکل برانڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ہونڈا نے سپورٹس بائک بھی بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ مختلف بائک ریسنگ میں جاتا اور جیتنے والی موٹر بائک کے خاص فیچرز کو نوٹ کر لیتا تھا۔ اس دور میں ایسے کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے مارکیٹنگ کو ٹولز ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں اور ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک لانچ کر دی گئی۔ اس بائک نے 1962 میں انٹرنیشنل میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا اور 1968 تک یہ 1 کروڑ سے زیادہ یونٹ سیل کر چکے تھے۔ اپنی زندگی کے 62 سالوں کے بعد ہونڈا کو کامیابی مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا، لیکن کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنی اپنا بزنس جما کر بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ کے اندر اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T63 لانچ کی، جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد سپورٹس کار S500 لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹ سیل ہوئے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد 1972
1972 में फाइनली होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1972 में होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई थी और सिर्फ 10 ही साल में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई थी। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन, प्लेन के इंजन और पावर टूल्स के ऊपर देखने को मिलता है। होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को इनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।